ہرے بھرے جنگل میں، جہاں پرانے درخت اور روشن سمندر تھے، ایک بہادر اور طاقتور شیر رہتا تھا جو جنگل کا بادشاہ تھا۔ اس کی زوردار دہاڑ پورے جنگل میں گونجتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، بادشاہ بوڑھا ہو رہا تھا اور اب جنگل کو بھی اس کی طاقت کسی اور کے ہاتھوں میں جاتی نظر آ رہی تھی۔ ایک چالاک اور دھوکے باز بھیڑیا جس کا نام زفیر تھا، جو بس ایسے ہی ایک موقع کی تلاش میں بیٹھا تھا، اس نے شیر کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ زفیر اپنی طاقت اور چالاکیوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ جنگل کا بادشاہ بننے کا یہی سب سے اچھا موقع ہے۔ اس بوڑھے شیر کا نام رگال تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اب اس کی حکومت کرنے کے دن ختم ہو رہے ہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا لیو اس سلسلے کو جاری رکھے۔ اس شیر نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اسے پیار بھرے انداز میں کہنے لگا، میرے پیارے بیٹے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی طاقت اور بہادری کو ثابت کرو۔ اس شاطر زفیر نے ہم سے ہماری گدی چھیننے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، مگر مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اور جانتا ہوں کہ تمہارا دل ایک سچے بادشاہ کا ہے۔ اس جنگل کو بتا دو کہ تم اسی مٹی کے بنے ہو۔ لیو ابھی عمر میں بہت چھوٹا تھا۔ اس کے ارادے ضرور پختہ تھے، مگر انہیں ان سب باتوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ لیو اپنے صاف دل کی وجہ سے سب کا بہت پسندیدہ تھا۔ جنگل کے سبھی جانور لیو کے لیے بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زفیر بہت طاقتور ہے۔ لیو زفیر سے طاقت میں بھلے ہی کم تھا، لیکن وہ بہت ذہین اور پختہ ارادے کا تھا۔ اس کا ایک ہاتھی دوست تھا جو کافی بوڑھا تھا، اکثر اس کے پاس مشورے لینے جایا کرتا تھا۔ مقابلے سے ایک دن پہلے بھی لیو اپنے دوست کے پاس ہی بیٹھا تھا اور وہ ساری رات مقابلے کی تیاری کرتے رہے اور اسی بارے میں سوچتے رہے۔ اب مقابلے کا دن آ گیا تھا۔ تمام جانور مقابلے کی جگہ پر موجود، سب لیو کے ساتھ تھے سوائے زفیر کے کچھ قریبی دوستوں کے۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ زفیر بس اپنی طاقت کے نشے میں تھا۔ وہ زور سے لیو کی طرف حملہ کرنے کے لیے لپکا، مگر لیو نے اس کے حملے کو ناکام کر دیا اور وہ سائڈ پر ہو گیا۔ زفیر دوبارہ لیو کی طرف لپکا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ زفیر کو لگا کہ لیو اس سے ڈر گیا ہے اور وہ مزید زیادہ طاقت سے حملہ کرنے لگا، لیکن وہ لیو کی اسٹریٹجی کو سمجھ نہیں سکا۔ زفیر تھک چکا تھا اور یہی لیو کا پلان تھا۔ اسی موقع پہ لیو نے اس پر زوردار حملہ کیا اور زفیر دھڑم سے زمین پر گر گیا۔ یوں ہی کچھ حملوں کے بعد زفیر زخمی ہو گیا اور اس میں لڑنے کی طاقت نہیں بچی، مگر لیو کے پیار بھرے دل نے اسے جان سے نہیں مارا بلکہ اسے ایک اور موقع دیا۔ لیکن زفیر اپنے غرور میں ہی تھا اور پھر وہ اور اس کے دوستوں کو جنگل سے نکال دیا گیا۔ اب لیو جنگل کا نیا بادشاہ تھا اور سب جانور بہت خوش تھے اور یوں جنگل میں سکون واپس آ گیا۔ مگر مشکلوں کا سامنا تو لیو کو ساری عمر ہی کرنا تھا۔ شاید کوئی نیا خطرہ اس کے انتظار میں ہو، لیکن لیو ہمیشہ کی طرح اپنے ارادوں کا پکا رہا۔ تو دوستو، یہ تھی جنگل کے نئے بادشاہ کے بارے میں ایک پیاری سی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ میں اپنے ریویوز ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔